بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے 9 مئی سے متعلق تمام کے تمام ملزمان رہا ہو چکے ہیں راولپنڈی میں، جو 14 مقدمات تھے، جبکہ لاہور میں جو مقدمات تھے اس میں 32 ملزمان کو آج رہا کیا گیا ہے۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے بھی ہیں، اس میں صنم جاوید کی بھی ضمانت منظور ہو گئی ہے، عالیہ حمزہ کی بھی، سوائے ایک خاتون کے ڈاکٹر یاسمین راشد کے تمام کی تمام خواتین، عائشہ بھٹہ جو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، وہ بھی ان کے بھی رہائی کے احکامات جاری ہو گئے ہیں۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا میں نشستوں سے، مخصوص نشستوں سے متعلق جو فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کا سامنے آیا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کو مشروط بیرون ملک جانے کی جو اجازت ملی ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ مقدمہ میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر شبلی فراز بڑے عرصہ بعد آج وہ، چونکہ وہ روپوش تھے 9 مئی کے بعد، تو وہ آج سامنے آئے ہیں اور اسلام آباد کی عدالت میں آج باقاعدہ طور پر وہ پیش ہوئے ہیں اپنی عبوری ضمانتوں کے لیے۔ جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کے حوالے سے تھانہ سی ٹی ڈی میں درج مقدمہ میں 17 اپریل تک ضمانت منظور کروا لی ہے، اور پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کی جانب سے ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے دائر درخواست پر ایڈمنسٹریٹو جج راجہ جواد عباس نے سماعت کی۔ شبلی فراز کے وکلاء پیش ہوئے۔ جج راجہ جواد نے کہا کہ میں ڈیوٹی جج نہیں ہوں، نئے جج تعینات ہو جائیں تو معاملہ دیکھ لیں گے۔ پہلی دفعہ مچلکے 5000 تھے، بھاگنے کے بعد 50,000 ہو گئے ہیں۔ جج راجہ جواد نے ریمارکس دیا کہ علی امین گنڈا پور کی ضمانت بھی 50,000 متعلقوں کی عوض منظور ہوئی ہے، جس پر وکیل شبلی فراز کا کہنا تھا کہ علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ ہیں، وہ دے سکتے ہیں، ہم نہیں دے سکتے۔ بہرحال عدالت نے شبلی فراز کی 17 اپریل تک عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے 50 لاکھ کے متعلقوں کے عوض منظور کی۔ راجہ جواد عباس نے کہا کہ بجلی نہیں ہے جس کی وجہ سے آرڈر نہیں کر سکتا، تحریری آرڈر بعد میں لے لیجئے گا، اور ان کی ضمانت قبل از گرفتاری عدم پیروی خارج کی گئی تھی، جس پر پھر اب عدالت میں ان کو دوبارہ یہ ریلیف ملا ہے۔ 20 دن میں متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کا حکم دیا تھا پشاور ہائی کورٹ نے 12 مارچ کو، اور اب چونکہ ان کا ٹائم مکمل ہونے والا تھا تو انہوں نے مختلف جو عدالتیں ہیں ان میں عبوری ضمانتوں کے لیے رجوع کرنا شروع کر دیا، اور چونکہ اسلام آباد میں ہی رہنا ہے تو اسلام آباد کی عدالتوں میں سب سے پہلے وہ پیش ہوئے، اور تمام مقدمات میں اپنی جو ضمانت ہے اس کی جو تفصیل ہے وہ عدالتوں سے ضمانتیں حاصل کر رہے ہیں۔ پرویز الہی کی طبیعت اچانک ناساز ہوئی اور ان کو پیمز ہاسپٹل میں داخل کر لیا گیا ہے، تو ان کی حالت انتہائی تشویشناک تھی، اور اب جو رپورٹس سامنے آئی ہیں اس کے مطابق ان کی پسلیوں میں فریکچر ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو طبیعت خراب ہونے پر پیمز ہسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی پسلیوں میں فریکچر ہے اور ان کی آنکھ کے اوپر چوٹ کا نشان ہے۔ پرویز الہی کو امراض قلب سمیت دیگر بیماریاں بھی لاحق ہیں۔ پرویز الہی کو افسر وارڈ میں کمرہ نمبر 15 الاٹ کر دیا گیا ہے۔ اڈیالہ جیل کے باتھ روم میں گرنے کی وجہ سے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو چوٹیں آئی تھی۔ ان کی جو درخواست ضمانت تھی، غیر قانونی بھرتیوں کا جو کیس تھا اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں، وہ درخواست ضمانت جس کے اوپر فیصلہ محفوظ کیا تھا، عدالت نے اینٹی کرپشن کے جج صاحب نے ان کی وہ درخواست خارج کر دی، ضمانت خارج کر دی، اب وہ ہائی کورٹ سے ہوگی۔ ہم نے اگر ہم روٹین میں کیسز کو دیکھیں تو اس میں جب کوئی بزرگ ہو اور بیمار ہو، یہ 2 بڑی گراؤنڈز ہیں ضمانت کی، ضمانت بعد از گرفتاری ہو اور ایک لمبے عرصہ سے جیل میں ہو، تو یہ سب سے بڑی گراؤنڈز ہیں۔ 3 دن کے لیے 3-4 دن ان کا علاج ہوگا، ایڈمٹ کر لیا گیا ہے پیمز ہاسپٹل میں، اور ابھی ڈاکٹرز کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 3-4 دن مزید لگیں گے ان کی ریکوری میں، اور پسلیاں ان کی ٹوٹ گئی ہیں اور ان کی سرجری ہوگی یا جو بھی ڈاکٹرز کی جانب سے دیکھا جائے گا۔ اس کے باوجود جو ضمانت کی درخواستیں ہیں، نہ ان کے بزرگ ہونے کی وجہ سے جو کوئی ریلیف دیا جا رہا ہے، اور نہ ہی ان کی اس بیماری کی وجہ سے کہ وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے، اور میں آپ کو بتاؤں گا پی ٹی آئی کے جو 2 سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار کا نام PNIL لسٹ سے نکلوانے کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی، سیم ڈے درخواست دائر ہوئی، سیم ڈے درخواست پر سماعت ہوئی، اور سیم ڈے عدالت نے فیصلہ دیا۔
جج شمس محمود مرزا صاحب تھے، ان کے پاس یہ درخواست تھی۔ عدالت نے درخواست گزار کو مشروط طور پر عمرہ پر جانے کی اجازت دے دی۔ عدالت نے درخواست گزار کو سیکرٹری داخلہ کو شورٹی بانڈ دینے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے درخواست کو نمٹا دیا۔ وکیل عثمان ڈار نے کہا کہ درخواست گزار عمرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آپ سیکرٹری داخلہ کو شورٹی کیوں نہیں جمع کروا دیتے۔ جسٹس شمس محمود مرزا نے عثمان ڈار کی درخواست پر سماعت کی۔ عثمان ڈار نے نام PNIL کی لسٹ سے نکلوانے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ عدالتی فیصلے کے بعد عثمان ڈار کا کہنا تھا کہ خواجہ آصف یونین کونسل کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتے۔ اس ملک میں عدلیہ چاہے تو شہریوں کے حقوق کا تحفظ کر سکتی ہے، اور جھوٹے مقدمات میں نامزد کیا گیا، میں وہاں موجود نہیں تھا۔ کچھ ججوں کا ضمیر جاگ رہا ہے، ہمیں عدالتوں سے انصاف ملنا شروع ہو گیا ہے۔ عمرہ پر جا کر نفل ادا کروں گا۔ عدلیہ کا ریلیف دینا خوش آئند بات ہے، ہم ملک چھوڑ کر بھاگ کر نہیں جائیں گے۔ یہ ان کی جانب سے گفتگو کی گئی، اور ان کو عدالت نے شورٹی بانڈ کی بنیاد پر، یہ وہ شورٹی بانڈ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی حکومت نے 7 ارب کے قریب مانگے تھے نواز شریف کو بیرون ملک بھیجنے کے لیے، اور پھر لاہور ہائی کورٹ نے 50 روپے کے اسٹامپ پر بیان حلفی لیا تھا اور ان کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی۔ خیبر پختونخوا میں مخصوص نشستوں پر حلف سے متعلق عدالت میں سماعت ہوئی ہے، اور جو درخواست تھی وہ منظور کر لی گئی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو جج صاحب تھے جنہوں نے مخصوص نشستیں PTI کی درخواست خارج کرنے کا فیصلہ، عتیق شاہ صاحب جو جج صاحب تھے انہوں نے تحریر کیا تھا، آج بھی اپوزیشن کی، جو خیبر پختونخوا میں اپوزیشن کی مخصوص نشستوں پر حلف لینے کے حوالے سے درخواست منظور ہوئی ہے، اس کا فیصلہ بھی اسی معزز جج صاحب نے، جسٹس عتیق شاہ صاحب نے تحریر کیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں پر حلف برداری کے کیس میں اپوزیشن ممبران کی درخواست منظور کرتے ہوئے اسپیکر خیبر پختونخوا کو ممبران سے حلف لینے کا حکم دے دیا۔ فیصلے میں اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کو ممبران سے حلف لینے کا حکم دیا ہے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ اسپیکر ممبران کو رول آف ممبرز پر دستخط کی اجازت دے اور مخصوص نشستوں پر منتخب ممبران کو سینٹ انتخابات میں ووٹ ڈالنے کی بھی اجازت دی جائے۔ اس میں کہا گیا کہ 2 اپریل کو ہونے والی سینٹ انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے بھی سہولت فراہم کی جائے۔ آج مقدمے کی جب سماعت ہوئی تو جسٹس عتیق شاہ اور جسٹس جو شکیل احمد صاحب تھے انہوں نے سماعت کی۔ خیبر پختونخوا کی خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں پر امیدواروں نے ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کی تھی۔ عدالت میں اسپیکر، امیدواروں کے وکلاء نے دلائل دی اور ایڈوکیٹ جنرل نے بھی معاونت کی۔ دوران سماعت عدالت نے اسپیکر بابر سلیم سواتی کے وکیل سے دریافت کیا کہ اسپیکر آئین اور قانون پر عمل درآمد نہیں کرنا چاہتے، کیا اسپیکر مخصوص نشستوں پر منتخب ممبران سے حلف نہیں لینا چاہتے؟ چونکہ اب 5 رکنی بینچ کا فیصلہ آ گیا تھا، PTI کی کوشش تھی کہ اس معاملے کو اگر لٹکایا جا سکتا ہے، وہی ٹیکٹس یوز کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جو PDM یا الیکشن کمیشن کی جانب سے ہوئے۔ تو چونکہ پشاور ہائی کورٹ ہے، پشاور ہائی کورٹ وہ PTI کا ہو یا کوئی بھی ہو، انہوں نے جو آئین اور قانون کے مطابق درست ہے انہوں نے فیصلہ دینا ہے۔ یہی سوال جب کیا اسپیکر سے تو اسپیکر کے وکیل نے کہا کہ آرٹیکل 109 کے تحت گورنر نے اجلاس طلب کرنے کے لیے خط سیکرٹری اسمبلی کو ارسال کیا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آرٹیکل 106 کے تحت ممبران مخصوص نشستوں پر منتخب ہوئے، ان سے حلف لیا ہے یا نہیں۔ کسی نے عدالت میں گورنر کے خط کو چیلنج نہیں کیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیا کہ عدالت کے 3 سوالات ہیں: کیا اسپیکر نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کی؟ کیا اسپیکر نے ممبران سے حلف لے لیا؟ اور کیا اسپیکر کا منتخب ممبران سے حلف لینے کا کوئی ارادہ ہے؟ بابر سلیم سواتی کے وکیل نے جواب دیا کہ گورنر اسمبلی اجلاس طلب نہیں کر سکتے۔ عدالت نے اسپیکر اسمبلی کے خط پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب سیکرٹری اسمبلی قانون بنائے گا۔ اسپیکر خط کو چھوڑے اور یہ بتائے کہ کیا گورنر اجلاس طلب کر سکتا ہے یا نہیں۔ وکیل نے عدالت کو بتایا کہ اگر ایسا ہوتا رہا تو وزیر اعلیٰ کا اختیار تو ختم ہو جائے گا۔ 1/4 اپوزیشن نے اسمبلی اجلاس طلب نہیں کیا۔ اسپیکر گورنر کو خط لکھے گا جس پر گورنر اجلاس طلب کرے گا۔ اپوزیشن لیڈر نے بغیر طریقہ کار کی سیکرٹری اسمبلی کو اجلاس بلانے کا گورنر کا خط دے دیا، جس پر سیکرٹری اسمبلی نے محکمہ قانون سے رائے طلب کی اور محکمہ قانون نے ایڈوکیٹ جنرل سے رائے طلب کی۔ بہرحال عدالت نے کہا کہ جی ان کو چونکہ اب 5 رکنی بینچ کا فیصلہ آ چکا ہے تو آپ نے ہر صورت ان کو انٹرٹین کرنا ہے، ان کے آپ حلف لیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ PTI کی جانب سے جو پہلے آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی جو یہ 6 ججز کا جو خط کا معاملہ ہے، تو آج سارا دن سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہوتی رہی۔ پہلے چیف جسٹس آف پاکستان سے اٹارنی جنرل اور وزیر قانون کی ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد فل کورٹ ہوئی اور اس کے بعد ججز بیٹھے رہے۔ PTI کے وکلاء نہیں تھے، آج تو ان کو سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پر آئین اور قانون کے لیے کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ نہ آپ نے کوئی تگڑی پریس کانفرنس سنی، ایک فارمیلٹی کی پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ حامد خان صاحب کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا پہلے اجلاس اور کل کے لیے جرنل
اجلاس طلب کیا گیا ہے حامد خان گروپ کا، جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا اگلے لائحہ عمل کا۔ آج انہوں نے مطالبہ کیا اور کل لائحہ عمل کے لیے بھی اجلاس بلا لیا گیا۔ سوائے حامد خان کے لاہور ہائی کورٹ کی حد تک باقی جو ہماری سینئر قیادت ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آئی، جو وکلا قیادت ہے۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا جس طریقے سے وہ سارے معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو اب اس سارے معاملے پر جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ جلاؤ گراؤ کے مقدمات میں صنم جاوید، عالیہ حمزہ اور احمد رشید بھٹی جو ایم پی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے 40 دن سے، وہ رائیونڈ سے جیتے تھے، جو جہاں پہ نواز شریف کا گھر ہے، اور ان کو 10-11 مہینوں کے بعد گرفتار کیا گیا اور ان کو جناح حملہ کیس میں اریسٹ کیا گیا۔ پھر ان کا آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہوئی، پھر ان کا ریمانڈ ہوا اور پھر ان کی ضمانت پر آج عدالت نے فیصلہ سنایا ہے۔ ڈیوٹی جج صاحب ارشد جاوید نے درخواست ضمانت پر سماعت کی، اور جناح ہاؤس میں 106 ٹوٹل ملزمان تھے پاکستان تحریک انصاف کے جو 9 مئی کے جیلوں میں ہیں۔ ان میں سے 32 ملزمان کی آج ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں، جس میں خواتین میں عالیہ حمزہ کی بھی ضمانت منظور ہو گئی ہے، اور عائشہ بھٹہ کی اور باقی خواتین کی بھی، اور شادمان کا ایک تھانے کا مقدمہ تھا جس میں صنم جاوید کی درخواست ضمانت بھی منظور کر لی گئی ہے، اور صنم جاوید کو شادمان تھانہ نظر آتش کرنے کے الزام میں ان کی روب کار بھی جمع ہو گئی ہے۔ احمد رشید بھٹی کی جو ایم پی اے ہیں انہوں نے کل حلف بھی اٹھانا ہے، اور ان کو باقاعدہ طور پر عدالت کی جانب سے ضمانت کے بعد ان کے کاغذات نامزدگی ان کی جو روب کار ہے وہ جاری ہو گئی ہے اور مچلکے جمع ہو گئے ہیں اور وہ گھر پہنچ چکے ہیں احمد رشید بھٹی۔ باقی جو خواتین ہیں ان کے روب کاریں ہو چکی ہیں، منظور ہو چکی ہیں، اور ان کا کل رہائی کا امکان ہے اگر کسی اور مقدمے میں نہ نامزد کیا گیا تو، اور صرف ڈاکٹر یاسمین راشد خواتین میں سے باقی رہ جائیں گی جیل میں۔ راولپنڈی میں سانحہ 9 مئی کے آخری جو 19 ملزمان تھے ان کی بھی ضمانتیں منظور کی ہیں، جس کے بعد راولپنڈی کے 14 مقدمات میں 9 مئی کے مقدمات میں اب کوئی ملزم جیل میں نہیں ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ملک اعجاز آصف نے ضمانتیں منظور کی اور تمام ملزمان کو 50-50 ہزار روپے ضمانتی مچلکے جمع کروانے کا حکم دیا۔ سپریم کورٹ نے جن 5 کارکنان کی ضمانتیں منظور کی تھیں ان 5 کو بھی رہائی مل گئی ہے۔ راولپنڈی ڈویژن میں سانحہ 9 مئی کے کل 549 کارکن گرفتار ہوئے تھے۔ 3 فوجی عدالتوں نے مجموعی طور پر 12 ملزمان کے خلاف ٹرائل مکمل کیے۔ 8 ملزمان راولپنڈی مقدمات اور 4 ملزمان ایبٹ آباد مقدمات میں گرفتار کیے گئے۔ 12 فوجی عدالتوں میں ہیں جو راولپنڈی کے، اور اس کے علاوہ 549 تھے جو سویلین عدالتوں میں تھے۔ آج شام تمام ملزمان کی اڈیالہ جیل سے رہائی ہو گئی ہے۔ 19 ملزمان 10 سے 12 مئی کو گرفتار ہوئے تھے اور 10 ماہ سے وہ جیل میں تھے۔ سپریم کورٹ کا جب 5 ارکان کی اس میں فیصلہ آیا، 5 جو ملزمان تھے تو اس کا فائدہ ہوا، باقی کو جو 10 مہینوں سے پینڈنگ تھی، جن کی جو 10 مہینوں سے جیلوں میں تھے، ان کا سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کا فائدہ ملنا شروع ہو گیا ہے، اور اس کی بنیاد پر تمام کے تمام راولپنڈی کے جو ملزمان تھے وہ رہا کر دیے گئے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔